یہ ہے کہ آپ نے ہماری طرف یہ جھوٹ بانا ہے کہ دیوبندی بخاری کو ضعیف بولتے ہیں، بلکہ ہم نے کبھی نہیں بولا کہ آپ کے گھر سے ہمیں بخاری پہ ضعیف ہونے کی روایتیں ملتی ہیں. مطلب آپ کے گھر سے البانی، شیخ البانی نے بھی کہا ہے، زبیر علی ضعیف صاحب نے بھی کہا ہے، اور امام دارقطنی نے کہا ہے. چلے انہوں نے بھی کچھ بخاری کے اوپر جگہ کری. زبیر علی نے کیا کہا بتائیے ذرا، کیا کہا انہوں نے؟ کنہوں نے؟ شیخ زبیر علی نے کیا کہا؟ ایک ویڈیو ہے، میں چلا دوں گا اگر آپ کہیں تو. چلانا نہیں، کیا خلاصہ بتائیے نا. انہوں نے تو شاید یہی کہا نا کہ کوئی ضعیف حدیث نہیں صحیح بخاری میں. انہوں نے بھی کہا ہے کہ بخاری کے اندر کچھ روایتوں میں ہم اندھی تقلید بخاری کے اوپر نہیں کر سکتے. ان کے ریکارڈ، ان کی ویڈیو کہیں تو آپ میں چلا سکتا ہوں. انہوں نے بھی صحیح بخاری کے حدیث کو ضعیف کہا ہے. ہاں ہاں زبیر میں ہاں جی جی جی، انہوں نے کہا کچھ حدیثیں ضعیف. ہماری معلومات نہیں بھائی. آپ دیکھیں، میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حنفی صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. یہ اہل حدیث میں سے کچھ لوگوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ شاید پوری یہی کہنا ریکارڈ چاہتے ہیں. ریکارڈنگ مت سنا بھائی، ایک میں ریکارڈنگ مت سنا بھائی. ان کو سنو، میں سمجھ گیا نا کہ آپ شاید یہی کہنا چاہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی جی، میں یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ہماری طرف جھوٹ بولتے ہیں، اسٹریم کے اندر مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو حنفیوں نے بخاری، جبکہ آپ کے عالموں نے بخاری پر کلام کرا ہے. تو آپ اپنے گھر سے حوالے دیا کریں، جھوٹ کیوں کیا بولتے ہے اصلیت؟ ابھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ویران بھائی، سوال بہت واضح ہے. جی شیخ بتائیے. ان کا بھائی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں مانتے. یہ آن ریکارڈ بول رہے ہیں. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے جو شخص آیا تھا جو صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا، اس پہ نقد کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یہ روایت سوال کرا تھا کہ بخاری کا سما ثابت نہیں ہے، اس پہ کیا حکم لگے گا. اس نے سوال یہ کرا تھا. نہیں دیکھو، جب ہم نے بطور دلیل پیش کیا تھا، دیکھو اس روایت کو یہ لوگ ایک منٹ بار بار آپ بیچ میں، آپ کی بات ہم نے سنا نا، آپ کا سوال ہم نے پک اپ کیا، تو کیوں بار بار بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل الحدیث الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کو ضعیف نہیں کہا. ارے بھائی، وہ جو تورک والی روایت ہے، جب رفع الیدین ثابت کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو رفع الیدین کا ترک ثابت ہے. تو میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی اس روایت کے لاسٹ میں، اخیر میں تورک کا ثبوت ہے، تو جیسے میں نے اس روایت کے اخیر کا حوالہ دیا کہ بھائی اس میں تو تورک کا ثبوت ہے، یہ آپ لوگ کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو میرے اس سوال پر بندہ اس میں جرح کر رہا ہے، بندہ اس روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے، اور صرف ضعیف نہیں کہہ رہا ہے، علماء احناف کے حوالے بھی دے رہا ہے. امام طحاوی کا نام لیا تھا اس نے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے سوچا، اور یہ صحیح بات ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے آثار میں اس روایت کو ضعیف قرار دیا. ایک منٹ، کون ہے شخص بیچ میں بار بار بول رہا ہے؟ پھر بات ختم ہونے دو. امام طحاوی رحمہ اللہ نے یقیناً اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اور ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہے. اہل علم نے ان کا رد کیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زبردست رد کیا ہے. تو جن لوگوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، جن حنفیوں نے، اس کا رد کیا گیا. تو یہ کہنا کہ کسی نے، حنفی نے اس روایت کو ضعیف قرار نہیں دیا، غلط بات ہے. اصل میں اسی روایت کو کبھی ضعیف کہتے ہیں حنفی، کبھی آ کے صحیح کہتے ہیں. باقی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اسے کس نے انکار کیا؟ یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی بعض روایت پہ کلام کیا ہے، اس سے ہم نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہماری اسٹریم میں جائیں گے دیکھیں گے تو ہم نے شاید یہ بات خود کہہ رکھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث میں سے کسی نے جو ہے نقد نہیں کیا صحیح بخاری پہ، لیکن یہ جو دیوبندی لوگ ہیں، یہ جو حنفی لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی صحیح بخاری کی روایت کو ضعیف قرار دیا. اور مسئلہ یہ بھی نہیں تھا، ہمارا مسئلہ یہ بھی نہیں تھا کہ کس نے صحیح بخاری کو ضعیف قرار دیا ہے، کس نے صحیح قرار دیا. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہی حدیث، صحیح بخاری کی ایک ہی حدیث، جب انہیں اپنا استدلال پیش کرنا ہوتا ہے تو صحیح بخاری کی وہی حدیث ان کی نظر میں حجت ہے، صحیح ہے، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب اسی حدیث میں ہم تورک کی بات لے آتے ہیں، اسی حدیث میں جیسے استراحت وغیرہ کی بات لے آتے ہیں، تو وہ جب باتیں ہم لاتے ہیں کہ بھی تورک بھی ثابت ہو رہا تو اس کو ضعیف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات ہم نے کہتی، یہ ہم نے دوغلا پن دکھایا تھا کہ بھائی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اسے آپ کبھی صحیح کہتے ہو، اور جب یہ دکھا دیا جاتا ہے کسی میں تورک کی بات ہے تو آپ ضعیف کہنے آ جاتے ہو. اب بھائی صاحب آ سکتے ہیں. یہ بھائی صاحب کہاں گئے؟ ان کو بلاؤ. اب یہ بیچ میں بول رہے تھے تو ہم نے ان کو، ابھی ان کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں.
جی آپ نے کہا کہ حنفیوں نے کہا، اس کا حوالہ بتائیں. ابھی کلیئر ہو جائے گا. آپ کا سوال میں نے سن لیا, میرے سوال کا جواب دیجیے. آپ تبرک مانتے کہ نہیں مانتے؟ آخری بیٹھک میں 4 اس میں تبرک کیا جائے گا, اس بات کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. میں جس پہ بات کرنا ہے وہ سوال میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں, آپ اس کا ابھی پتہ چلے گا نا کہ آپ کا ہے. آپ یہ بتائیے صحیح بخاری کی حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحیح بخاری کی حدیث کو صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ صحیح مانتا نہیں مانتا وہ بات ہی نہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ دکھائیں کہ جواب دینا پڑے گا. صحیح بخاری کی روایت صحیح نہیں مانتے. یہ جواب زید بھائی, اس کی آواز بند کرو اس آدمی کی. کتنا بڑا دوغلا شخص ہے یہ, خود نہیں صحیح مان رہا اور کہہ رہا کہ ہم پر تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. یہ شخص خود اس روایت کو صحیح نہیں بول رہا. ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں روایت صحیح کہ نہیں, پہلے بتاؤ صحیح بخاری کی روایت. پہلی بات تو آپ گرم نہ ہوا کریں. آپ مطلب گرم کیوں ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرا ماننا میرے پیارے دوست, میرے بھائی, نظر میں صحیح ہے کہ نہیں؟ بہت ہی نرمی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی, یہ بتا دیجئے کہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ نہیں مانتے, مجھے بتا دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کس حنفی نے سے ضعیف کہا ہے, مجھے وہ حوالہ دے دیں. آپ نے کہا حنفی نے ضعیف. آپ کیا مانتے میرے بھائی, آپ کیا مانتے؟ ماننا کس حنفی میں, میں کہتا ہوں آپ ہی ہو سکتا ہے نکل آؤ. آپ کہہ رہے ہیں کس حنفی نے ضعیف قرار دیا, ہو سکتا ہے آپ حنفی لکھے نا اپنے آپ کے, کیا لکھے نام میں؟ ہم کہتے ہیں بخاری کی, آپ ہی اس کو ضعیف کہہ دو. تو مجھے میرے بھائی آپ یہ بتا دیجیے بڑی شرافت کے ساتھ, محبت سے, صحیح مانتے کہ نہیں مانتے بتا دیجیے. اگر صحیح مانتے تو بول دو نا بھائی, اس میں کیا اتنا گھمانے ہے؟ سوال کیا ہے دیکھیے اس پر بھائی, آپ اس حدیث کو صحیح مانتے کہ نہیں بتا دیجیے نا. ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہاں آپ بتا دیں حدیث آپ کی نظر میں صحیح ہے کہ نہیں ہے. سنیں, اس امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں, بات ختم. اب آپ یہ کہہ دکھائیں کہ حنفیوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, یہ روایت صحیح ہے. ارے بھائی, یہ شخص ہماری بات کا جواب ہی نہیں دے رہا. ابھی کہے کہ اس حدیث میں جو تبرک کا ذکر ہے, اگر ساری حدیثیں صحیح ہے آپ مانتے, امت نے کہا, لوگوں نے کہا, ہم کہاں اس کا انکار کر رہے ہیں. اہل علم نے کہا ہے ساری روایتیں صحیح ہے. سوائے چند روایت جن پہ جو ساری روایتوں پہ اجماع ہے, صحیح بخاری کی روایت پر اجماع ہے سوائے منتقد روایت کی. لیکن یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کو آپ صحیح مانتے کہ نہیں؟ آپ تو علماء کا قول نقل کریں نا, علماء نے کہا. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی, آپ پتہ نہیں آپ کا کیا نام ہے, آپ اس حدیث کو صحیح مانتے کہ, بلکہ اگلا سوال بھی رکھ دیتا ہوں, دونوں سوال رکھ دیتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر آپ ایک نمونہ, ایک مثال بن گئے ضعیف کہنے والے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ تبرک آپ کیوں نہیں کرتے؟ جی ٹھیک ہے, میرا سوال جی میرا جواب یہ سن لیں. میں نے یہ سوال کرا تھا آپ سے کہ مجھے وہ حوالہ دکھا جس میں حنفیوں نے کہا بخاری کی روایت ضعیف ہے. ٹھیک, پہلی بات. دوسرا سوال یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اجماع ہے کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں, بات ختم. جب امت کا اجماع ہے تو میری حیثیت کچھ نہیں ہے, امت کے اجماع کے ساتھ ہونا, میں اجماع کے خلاف. ٹھیک ہے, یہ روایت بھی اجماع بالاجماع ثابت ہوگی, تو اس میں جو تورک کا ذکر ہے اسے آپ کیوں نہیں مانتے, کیوں نہیں تورک کرتے ہیں؟ مجھے بھیجیں وہ روایت کہاں ہے, میں نے وہ روایت نہیں دیکھی نا. روایت سامنے ہے, یہ اسکرین پہ روایت ہے. بڑا کریں, ایک منٹ. فل سائز ہے, اس سے یعنی کہ عربی بڑا کروں یا اردو بڑا کروں؟ ارے یہ وہی روایت ہے نا جس پہ یہ بھائی انہوں نے خود حوالہ دیا اسی روایت کا, انہوں نے اپنی گفتگو میں اسی روایت کو مینشن کیا نا. یہ کہہ رہے کہاں میں روایت, وہی روایت ہے بھائی. میں نکال رہا ہوں ابھی اپنے پیج پہ, رکیں ایک منٹ. ارے یار, اسی حدیث کے بارے میں آپ سوال لے کر آئے ہو میرے بھائی کی, میں وہی تو حدیث ہے نا. میں سند چیک کر کے آیا تھا نا. سند چیک کر کے آیا ہو, کہہ رہے حدیث دکھاؤ, اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں. اس روایت میں تورک کا ذکر ہے, تورک کا, وہ آپ کیوں نہیں عمل کرتے تھے؟ ظہر کی نماز کے آخری بیٹھے میں آپ کیوں عمل نہیں کرتے تورک پہ؟ میں بھی تو سوال کرتے ہیں, ہم تو عمل کرتے ہیں نا بھائی, عمل کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کیوں نہیں کرتے بتائیے؟ ایک منٹ. حدیث کا صحیح ہونا یہ نہیں ہے تو عمل کرنا چاہیے نا. جی, حدیث کا صحیح ہونے پہ یہ نہیں کہ حدیث پہ عمل کرا جائے گا. تب کیا تو کیوں نہیں عمل کریں گے بتا دیجیے. یہ حدیث صحیح آپ نے مان لیا کہ حدیث صحیح ہے, لیکن عمل نہیں, کیوں نہیں عمل کریں گے؟ صحیح حدیث کیوں نہیں عمل کریں گے؟
میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ سجدوں کی صحیح روایت تو آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے بھی مانا ہے. ہم نہیں مانتے صحیح، ہم نہیں مانتے صحیح. کسی اور اسٹریم میں آؤ ہم سے بات کریں گے. سجدوں میں کی روایت کو ہم صحیح نہیں مانتے، ہم بالکل نہیں صحیح مانتے. شیخ البانی نے مانا ہے. ہاں مانا تو عمل کرتے نا، ان کا موقف ہم نہیں مانتے نا. ارے بھائی ہم نہیں مانتے نا. شیخ البانی مانتے عمل کریں گے، میں مانوں گا تو میں بھی عمل کروں گا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی روایت بخاری کے اندر صحیح ہے، لیکن اس پہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. حدیث اگر کا وہ ہونا اور اس پہ عمل ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں نہیں عمل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا بیٹھ کے پیشاب کرنا، لیکن وہ ایک خاص حالت تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے. اس طرح کی سچویشن آئی جاتی ہے نا. حدیث پر عمل نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں عمل کریں دو گے؟ حدیثیں، اچھا ایک سنیں، ایک مسئلے پہ سنیں، ایک مسئلے پہ دو حدیثیں ہیں، اگر دونوں صحیح ہیں. عمل کیوں نہیں کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ارے پیشاب میری کرنے بات والے سنیں، ایک مسئلے پہ دو حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہے، پھر کس پہ عمل کریں گے؟ ارے بھائی آپ کس پہ عمل کریں گے؟ ایک مسئلے پہ دو. ایک منٹ پہلے سوال سن لو. یہ جو تورک والی حدیث ہے یہ صحیح ہے اور صریح بھی ہے. یہ لوگ کیا بولتے ہیں تقلیدی لوگ؟ کہتے ہیں کہ وہ جو جہاں معاملہ صریح نہ ہو وہاں جو یہ ایک قول ہے نا جس کو ہر مذہبی پیش کرتا ہے، ہر تقلیدی، لا اجتہاد مع النص. جب نص آ گئی تو اجتہاد کی گنجائش نہیں. یہ نص ہے اور نص سے صریح ہے. مینشن ہے چوتھی رکعت میں تورک مینشن ہے. اس کا کوئی جواب تقلیدیوں کے پاس نہیں سوائے اس کے کس حدیث کو ضعیف کہہ دیں. ان کے بڑے بڑے محاشی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. یہ شخص کہہ رہا ہے یہ روایت صحیح ہے. جب صحیح ہے تو یہ جو صحیح میں نے نہیں کہا. سنیں کفایت اللہ سنابی صاحب اپنی بات میں، یہ روایت صحیح ہے اور صریح ہے. یہ شخص ابھی اس نے کہا کہ اجماع نقل ہی ہے، تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صاحب اس روایت کو صحیح مانے. آپ صحیح میں نے نہیں کہا، میں نے تو اس بات پہ کچھ کہا ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری کی تمام روایتیں صحیح ہیں، اس پہ امت کا اجماع ہے. میں نے اجماع نقل کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں حدیث صحیح ہونے پر سنیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں پہلے یہ طے کرو نا بھائی. آپ اس کو صحیح مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں یا نہ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں امت کا اجماع ہے کہ بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو عمل کرو نا بھائی. بولو اس حدیث کے بارے میں دیکھیے زید بھائی، میں بار بار اب آگے آپ انصاف سے پوچھئے، یہ بات اگلوائیے کہ صحیح بخاری کی حدیث. میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے یا ضعیف، ان کی نظر میں یہ بتا دیں. اگر یہ کہتے ہیں ضعیف ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اور پروف ہو جاتا ہے کہ ضعیف کہنے والے بندے موجود ہیں. اور اگر یہ اس پہ بات کرنا چاہیں کہ ہم صحیح ثابت کریں، ایک منٹ بھائی، اگر یہ صحیح اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ نہیں آپ صحیح ثابت کریں تو ہم بات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو صحیح مانتے ہیں تو مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ تورک پہ آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں. جی یہ دو سوال ہے زید بھائی، ان سے پوچھیے. جی میران بھائی بتاؤ نا بھائی، کیا وجہ ہے آپ اس کو صحیح مانتے ہو؟ ہم کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ روایت منقطع ہے نا. وہ روایت منقطع ہے. دیکھو کھل کے سارے کیسا نمونہ یار، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بڑی مشکل سے کنٹرول کر پا رہا ہوں. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم یہ اہل حدیث، مجھے جھوٹا بولا. ثابت کرو نا. ایک منٹ خاموش کرو. زید بھائی سنا آپ نے کہا میں مانتا ہوں منقطع. یہ شخص روایت کو منقطع بولا. میں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ روایت منقطع ہے، ٹھیک ہے، اور علامہ شامی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا حوالے بھی دے رہا ہے منقطع. ارے منقطع ضعیف بھی ہے نا، منقطع روایت ضعیف نہیں ہوتی، منقطع ہے. شامی نے ضعیف کہا ہے. اتنا سارے خود جرے نقل کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم اعتراض نہیں کرتے صحیح بخاری پر. میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا آپ نے اس ٹیم میں جھوٹ، میرا سوال ہی نہیں سمجھے. آپ اگر ہمارے اوپر یہ بول رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی تو لکھا ہے نا. آپ اپنے گھر کے اوپر بھی تو بول رہے ہیں، بخاری کے اوپر جو آپ کے گھر سے جرح ہوئی ہے اس کا جواب دینا. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم نے جرح کیا ہے آپ بھی مان لو. میں نے کب انکار کیا کہ شیخ البانی نے ضعیف نہیں کہا کسی بھی وقت؟ تو پھر یہ اصول ہمارے اوپر کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ اصول آپ اپنے استاد پہ لگائیں. ارے بھائی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہ کہنا چاہتا ہے یہ شخص کی جب شیخ البانی نے بھی ضعیف کہا ہے تو آپ ہمیں کیوں متون کر رہے ہو؟ اگر شامی نے ضعیف کہہ دیا تو حاوی نے ضعیف کہہ دیا، یہ خود بھی منقطع کہہ رہا ہے، مطلب وہی ہے مردود روایت کو. تو بھائی ایک شخص کہہ رہا ہے کہ شیخ البانی کو آپ کچھ نہیں بولتے، ہم کیوں بولتے؟ وجہ یہ ہے کہ شیخ البانی جب ضعیف کہتے تو اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کرتے، اس کو ریجیکٹ کر دیتے کہ ضعیف ہے. تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے
ہمارے سامنے صحیح بول کے پیش کرتے کہ دیکھو یہ صحیح روایت ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا. اب جب ہم اس میں نیچے اترتے ہیں, یعنی شروعات میں آپ پیش کرتے ہو, ہم جب کہتے ہیں کہ بے روایت کے اینڈ میں جاؤ وہاں تورک کا ثبوت ہے, تو آپ پلٹی مار جاتے ہو, آپ کہتے ہو روایت ضعیف ہے. اس پر ہمیں اعتراض ہے, اس بات پر ہمیں اعتراض ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ لوگ ضعیف کہتے. ارے بھائی ضعیف شیخ البانی نے نہیں کہا. ہمارا مقصد سمجھے کہ ہم کیا بلیم کریں. ہم کہہ رہے ہیں دوغلا, یعنی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا, لیکن دوغلا پن نہیں ہے. یہ جو حنفی حضرات ہیں ان کے اندر دوغلا پن ہے. دوغلا پن کیا ہے؟ یہ روایت پن تو شیخ آپ کا بھی ہے نا, آپ شیخ البانی پہ بھی تو آگے. آپ کو سمجھ میں نہیں میری بات آئی. آپ یہ سوال اٹھا رہے ہو نا کہ آپ شیخ البانی کو کیوں نہیں بولتے, تو بھائی وجہ بتاؤ. میں یہ بول رہا ہوں, آپ نے میری بات ہی سنی, آپ میرے سوال تو آپ کیا دوغلا پن ہے کہ سیم حدیث صحیح بخاری کی آپ کر کے رفع الیدین میں دلیل کے طور پر پیش کرو گے, جب ہم گرفت کریں گے کہ نیچے تورک رکھا ہوا ہے اس پہ کون عمل کرے گا, تو ضعیف ہو گئی, منقطع ہو گئی. کیا تماشا ہے بھائی, تو کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو آپ سمت ثابت کریں نا, پھر سمت ثابت کریں نا, آپ ان کا سمت ثابت کریں نا. ہاں سمت ثابت کریں. ہاں بالکل. یہ دیکھو آپ بھائی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کسی نے ضعیف ثابت نہیں کیا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے, حدیث نمبر 730, محمد اخبرنی محمد ابن عمرو بن عطا قال سمعت ابا حمید. سمعت یہ سما نہیں ہے, یہ سما نہیں, کس کو سما بولتے بتائیے. تو سما ہو گیا نا, سمعت ابا حمید کہہ رہے راوی, اسی کو تو سما بولتے ہیں. لفظ سما ہے یہاں پہ, اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں دکھاؤں اسکرین پہ, یہ اسکرین پہ متواتر میں دکھا دیں ان کو سما کا ثبوت چاہیے. جی شیخ لیجیے. اور صرف یہی نہیں ہے, نہیں اصل بات یہ ہے زید بھائی, ہاں, اور یہ بات میں بھائی کے تضاد بھی ہم بتائیں گے. اور مطلب دیکھو یہ بات زید بھائی ابھی ٹائم ختم ہو چکا ہے, گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ہی حدیث کو, بھائی آپ کبھی اسے صحیح کہتے, کبھی ضعیف کہتے, کبھی صحیح کہتے, آپ لوگ کرو نا اپنا موقف لوگ کرو, یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. ہمیں اس بات سے اختلاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ روایت منقطع ہے, اس کا سما ثابت ہے. محمد بن عمرو بن عطا کا سما حمید سعیدی سے ثابت کریں. چلیں شیخ روایت پیش کر دیا نا, اس میں کہا سمی, تو اور کیسے سما ثابت ہوگا؟ کہنے سے تھوڑی ہوتا ہے, ثابت کرنا پڑے گا نا. سمی تو کہہ دیا تو ہو گیا. ان کی ثابت کریں ان کا ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, ثابت کریں نا ان کی ملاقات کیسے ہے, سمے دکھائے نا, سند دکھائے نا. ایک منٹ رکو, ایک منٹ رکو. آپ کو سما کا ثبوت چاہیے, ایک مہینے دے دیا آپ کو ہضم نہیں ہوا. اسکین کے ساتھ, ارے اسکین کے ساتھ چاہیے, حوالہ چاہیے مجھے. یہ دیکھو نا, ارے حوالہ ہی دے رہے ہیں, یہ حوالہ حدیث نمبر اور بھی حوالہ, یہ صرف حوالہ نہیں اور حوالے. لیکن آپ یہ بتاؤ میرے بھائی, اصل آپ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے ہو. یہ سما بھی اگلی اسٹریم میں آپ آ جاؤ. اگلی اسٹریم میں ایک منٹ, اگلی اسٹریم میں کسی اور کو موقع دیا ہے. اگلی کے بعد آؤ, اگلی میں بھی ہم نے کسی کو موقع دیا ہے. ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ اگلی اسٹریم میں سے بات کریں گے, اس کے بعد والی اسٹریم میں آؤ, آپ سے ہم سما پہ بات کریں گے. یہاں آپ ہمارا مطلب سمجھو, ہم کہنا کیا چاہتے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جسے ابھی آپ منقطع ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہو, اسی حدیث کو رفع الیدین کی جب بات آتی ہے تو صحیح بول کے کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ اسے جانے دے, میرے سوال کا جواب دینا, میں ساحل ہوں نا, اسے جانے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا سما ثابت کریں اسکین کے ساتھ, بات نہ گھمائیں. اچھا آپ کو اسکرین دکھائی دے رہی ہے, اس کی ہائی لائٹ کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ابو داؤد کی حدیث جو دکھ رہی ہے 730 نمبر کی, سمی تو کس نے کہا ہے نا, دکھائے تو یہ مت دکھائے, اسکین دکھائے ان کی سمی تو کس نے کہا یہ دکھائے نا مجھے. ارے بھائی جس راوی پر آپ کو اعتراض ہے, جس پہ اعتراض ہے کہ محمد بن عمرو بن عطا نے سمیتو نہیں کہا, وہی محمد بن عمرو بن عطا وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابو حمید الساعدی سے سنا ہے, وہی کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے. یعنی سند کے اندر سما کی صراحت موجود ہے, اور کیا چاہیے آپ کو؟ ارے ان کی ملاقات ہی نہیں ہے حضرت, وہ ان کی وفات ہے, وہ پڑھ لیں آپ جا کے. آپ نے وفات, شیخ آپ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں پہ, آپ جا کے دونوں کی عمر کو پڑھیں, ان کی ملاقات ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ کہہ دیں گے؟ ارے ملاقات کا دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے کہ میں نے سنا ہے, خود کہہ رہے میں نے سنا ہے. روایت منقطع ہے, شیخ جا کے اسے پڑھیں, ان کی عمر دیکھیں, ان کی عمر, ان کی وفات ہو, وہ جا کے دیکھیں نا, وفات کب ہوئی ہے اور دیکھ لیں. آپ جو بات کریں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہم جو بات کریں دلیل دکھاؤں گا نا, میں دکھاؤں گا نا, اس پہ بات کر لیں کسی دن آ کے. چلیں بات کر لیں. میں جو بات پیش کر رہا ہوں اس میں آپ دیکھیں گے
कि मोहम्मद बिन अम्र बिन अता, ये सही सनद से साबित है, मोहम्मद बिन अम्र बिन अता कह रहे हैं कि एक मिनट इस बंदे को खामोश करो यार, क्या बोले जा रहे हैं। मोहम्मद जिसके बारे में आप दावा कर रहे हो कि इन्होंने अबू हमीद सादी से नहीं सुना, जिसके बारे में आप कह रहे हो कि नहीं सुना, वो उनका प्रूफ मौजूद है, वो कह रहे हैं समी तो मैंने सुना, और ये सही समय से साबित है। जब वो कह रहे हैं कि मैंने सुना, तो भाई आप कौन होते हो कहने वाले कि नहीं सुना, आपकी बात वैसे गलत साबित हो गई। फिर अखबार में किसके ये बताए ना आदमी को, जब सनद में सराहत मौजूद है, पूरी दुनिया उसूल हदीस की पूरी दुनिया सनद में मौजूद सेमा की सराहत को मानती है। जब उनके शागिर्द अबू हमीद सादी के शागिर्द कह रहे हैं कि मैंने सुना, अब आप किस बेस पे कह रहे हो कि उन्होंने नहीं सुना, आपके पास क्या दलील है कि उन्होंने नहीं सुना, ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये शख्स कह रहा था, अभी कह रहा था ये झूठ बोलते, हम पे इल्जाम लगाते कि हम सही बुखारी की हदीस को ज़ईफ नहीं कहते, ये खुद ज़ईफ कह रहा है। मुनक़ते कहना क्या ज़ईफ नहीं है? हम जब ज़ईफ बोलते हैं तो ज़ईफ का मतलब ये थोड़ी होता है कि भाई वो कोई रावी का हाफजा खराब है इसी वजह से। भाई ज़ईफ में मुनक़ते भी, यानी जितनी भी किस्में हैं वो सब इसमें ज़ईफ आ जाती है। तो ये शख्स खुद इस रवायत को ज़ईफ कह रहा है और अभी कमेंट में लिख रहा था और कह रहा था कि नहीं आप लोग हम पे इल्जाम लगाते हो, ये क्या तमाशा है? बताइए इस शख्स की एंट्री क्या बोलते हुए हुई थी स्ट्रीम में? ये साहब एंट्री मारे थे ये कहते हुए कि हमको बदनाम किया जाता है, सही बुखारी की हदीस को ज़ईफ कहते हो, और यहाँ पे क्या है, खुदा बंदा ज़ईफ सेमा पेश किया जरा मानने के लिए तैयार नहीं, और बे सर पैर के हवाले की मुलाकात साबित नहीं। किधर हवाला बताओ, किसने कहा मुलाकात साबित नहीं है? जी शेख, तो यहाँ उनकी खुद की बात जहां से वो स्टार्ट किए थे वो बात वहीं पे ही खुद वही शख्स जो सामने आया है। और मालूम है मुझे ताज्जुब ये था कि 10 बार 15 बार जब पूछ लिए कि सही कहते हो ज़ईफ कहते हो, सही कहते हो ज़ईफ कहते हो, तो हिकमतन क्या जवाब दे रहे थे? बोल रहे थे कि पूरी उम्मत का इजमा है तो मैं क्या बोलूं। मतलब सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि इसे सही कह रहे, और फिर बाद में पूरे के बाद आया कि ज़ईफ कह रहा है, मुनक़ते कह रहा है, दावा कह रहा है कि हम इसको ज़ईफ नहीं बोलने हैं। मुनक़ते कह रहा है, मुनक़ते का मतलब वही ना ज़ईफ, वो रवायत होगी। शेख अलबानी जब कहते हैं सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफा, तो सिलसिला अहादीस ज़ईफा में मुनक़ते सब आता ना उसमें। जब ज़ईफ कहते हैं तो सब, कोई भी हदीस की किताब उठा के देखो, मुनक़ते रवायत ज़ईफ में शुमार होती, मुनक़ते रवायत ज़ईफ में शुमार, और ये कहता है हम मुनक़ते कह रहे हैं ज़ईफ नहीं कह रहे हैं। या अल्लाह। और एंट्री कैसे हुई थी साहब की स्ट्रीम में? एंट्री ये कहते हुए थी कि ये किफायतुल्लाह झूठ बोलता है, ये कहता है कि इस हदीस को लोग ज़ईफ कहते हैं, जबकि खुद वही कहने लगा लास्ट में। जैसे हदीस है ना सही बुखारी की, ये शुरू का हिस्सा पेश करते हैं तो कहते हैं कि इसमें तर्के रफ़ है, जब नीचे पहुंचते हैं तो इसका इनकार कर देते हैं। ऐसे ये बंदा शुरू में जब घुसा स्ट्रीम में तो कहता है कि तुम लोग हम पे इल्जाम लगाते हो, और लास्ट में खुद प्रूफ कर दिया, खुद उसको ज़ईफ कह दिया और मुनाजरा कर रहा है। सेमा की सराहत हमने पेश कर दिया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों से क्या, इसीलिए मैंने कहा था ना कि उसमें अगर ज़ैद भाई आप अंदाजा कीजिए कि मैं क्यों कह रहा था कि इसकी सनद पर बात करने वाला कोई आलिम आए, क्योंकि आलिम इतनी बेतुकी बात नहीं करेगा। कोई इनके उलमा भी ये मानते हैं कि रवायत ज़ईफ है, मुनक़ते है, तो सारे एतराजात आपके उलमा के पास है, आप किसी आलिम को लेकर आओ ना। मैं वादा करता हूं कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं इसकी सनद पर बहस, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे बात होगी? आप बताइए कि हम समा की सराहत पेश करो, बंदा नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से उसूल हदीस पर बात करना उसूल हदीस की तौहीन है। आप किसी जानकार आदमी को लाइए सामने जो उसूल हदीस का दर्क रखता हो और इन बारीकियों को समझ, ताकि फालतू चीजों पर बात ना हो, टॉपिक पर बात हो, उसूली बात हो। तो कोई भी हनफी आलिम अगर आके इस सनद को, सही बुखारी इसकी रवायत को ज़ईफ साबित करने का दावा करता है और यह दावा करता है कि यह रवायत मुनक़ते है, मैं तैयार हूं बात करने के लिए, आप आओ। लेकिन ऐसे जो है अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, और जो का कोई सर पर में, इनसे हम क्या बात करें? कितना टाइम खराब होता है हमारा। समा का सबूत मांग रहा है, समा का हम पेश करें, मानने के लिए तैयार नहीं जी। कह रहा है कि समा का सबूत दो। अब एक रावी है, सिका रावी है, सही बुखारी का रावी है, सिका भी है। अब वो कह रहा है कि मैंने सुना हूँ। सिका रावी क्या कह रहा है? मैं सुना हूँ। अब ये कह रहा है कि समा का सबूत दो। जब रावी सिका है तो वो कह रहा है मैं सुना हूँ, तो उससे सबूत देने की ज़रूरत